یہ ہماری خدمت کا پہلا قدم ہے کہ ہم آج ایک چھت پر اپنے چرچ کی طرف سے عبادت کر رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس اچھے ماحول کے لیے۔ آغاز تو اتنا اچھا نہیں تھا، پہلی عبادت ہے ہماری، مگر خداوند کا شکر ہے جب خداوند کے سچے پرستار پرستش کرتے ہیں تو اس کا بر چھا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں خداوند یسوع مسیح ناصری کا مسا اور اس کا بر یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج راست بازی کے تعلق سے کچھ سیکھتے ہیں۔ شریعت کی پہلی کتاب پیدائش کی، جینسس، بک آف جینسس چیپٹر 7، اس کی پہلی ورس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 7واں باب، اس کی پہلی آیت۔ ایک ایسا شخص جو مرد راست باز ہے اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، 120 سال تک اس نے منادی کی، توبہ کی منادی۔ آئیے اس آیت کو غور سے پڑھتے ہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں لگ جائے۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا۔ آمین۔ دوبارہ سنیے، خدا نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا۔ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور خدا نے کہا اس کے دل کے تصور و خیال سدا پورے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا، خدا نے غم کیا۔ کلام مقدس میں 7 بار اس بات کا ذکر ہے کہ خدا ملول ہوا۔ میں ایک بار سوچ رہا تھا کہ خدا پچھتایا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی کرم بہت غور سے سنیے، خدا پچھتایا، پچھتاتا وہ ہے جس کو آنے والے وقت کا علم نہ ہو۔ پچھتاتا وہ ہے جو اس بات سے بے خبر ہو کہ اگلے موڑ پر کیا ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس طرف آتا ہی نہ تو بہتر تھا۔ وہ پچھتاتا ہے۔ مگر یہاں پر جو لفظ لکھا ہے ملول ہونا، اس کا مطلب ہے دکھ اور غم اور رنج کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ پہلی بار جب خدا دکھی ہوا تو وہ نوح کے دور میں تھا۔ نوح کا مطلب ہے پرسکون شخصیت، پرسکون اور بڑا صبر والا شخص، اسے نوح کہتے ہیں۔ خدا نے نوح سے کہا میں پوری دنیا کو پانی سے ختم کر دوں گا، تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، لہذا ایسا کرنا تو گوبر کی لکڑی سے ایک کشتی بنا، اور اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے صرف تجھی کو اپنے سامنے زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کی رات کہ جب میں بار بار اس آیت کو دہراتا ہوں تو کیا یہ آیت میرے لیے ہے؟ کیا کبھی خدا مجھے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے؟ جبکہ یہ دور 2023 پاکستان میں افراتفری کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، اور لڑائیوں اور جھگڑوں کی فضا ہے۔
हुकूमतों पर हुकूमतें जो है हमले कर रही है, और नहायत किस्म का जो गजबनाक और इंतशारी टेरिबल हॉरिबल जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, वेरी मिजरेबल मैं कह सकता हूं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल फना हो गया। बताने का मकसद ये है, इस दौर में क्या खुदा मुझे कह सकता है कि आ कश्ती में जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। मैंने सिर्फ तुझे को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। हम एक रास्तबाज की बात करते हैं इब्राहिम की। खुदा ने इब्राहिम से कहा तू अपने पूरे खानदान के साथ अपने वतन और अपने नातेदारों से निकलकर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। निकल बाहर, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और दुनिया की सारी कौमें, सारे कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। खुदा ने अपने जिम्मे लिया, मैं उस पर लानत करूंगा, मैं उस पर लानत करूंगा। और खुदा ने जिस पर भी लानत की वो दोबारा बार-बार ना हो सका। खुदा यीशु मसीह नासी ने, आप देखा, आपने अंजीर के दरख्त पर लानत की, और कलाम मुकद्दस में लिखा वो फिलफौर सूख गया था, फिलफौर सूख गया था। और उसके शागिर्दों ने कहा ये देखो वही दरख्त है, ये देखो वही अंजीर का दरख्त है जिस पर मसीह ने कुछ ही लम्हे पहले लानत की थी। मेरे मसीह की जो लानत है उसका भी कोई जो है जवाब नहीं दे सकता, और जो उसकी बरकत है उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। हालेलुया। और आप देखते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा कलीमुल्लाह कि तू मुझे नहीं देख सकता, कोई इंसानी आंख खुदा को नहीं देख सकती। दुनिया का जितना मर्जी शख्स रास्तबाज हो, ईमानदार हो, दुआएं करने वाला हो, मर्द दुआ हो, और खुदा के आगे झुकने वाला हो, मगर खुदा को देख नहीं सकता। खुदा रूह है, इनविजिबल गॉड, जो नजर नहीं आता। मगर मेरा मसीह फरमाता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक है, मैं और बाप जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आज हम सब खुले आसमान के तले खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं इस खानदान के लिए जिन्होंने अपनी छत मुहैया की। क्या वक्त था, वक्त जब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और कैद खाने में थे, और कलाम मुकद्दस में लिख रहा है कि वो इस तरह से दुआ कर रहे थे, वो प्रस्तिश कर रहे थे, हमद के गीत गा रहे थे जिस तरह हम लोगों ने गाए। और लिखा है और उस कैद खाने की नींव हिल गई, नींव हिल गई, गिरा नहीं, नींव हिल गई। पाक कुदस का जोर, उसका मसा, उसकी हजूरी, उसकी मामूरी इतनी कसरत के साथ, असल में वो उनका तजुर्बा था, असल में वो तजुर्बाती लोग थे, असल में वो जानते थे खुदा की हजूरी का जो तजुर्बा था उन्होंने पहले भी किया था। और जब न्यू हिल गई, जलजला भूचाल आ गया, और क्या देखते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया और हर चीज अपनी जगह से सड़सड़ाहट हिल गई। और वो जो दरोगा था वो ये सोचने लगा कि लगता है वो सारे भाग गए। उन्होंने लाइट जलाई और कहा कि हम भागे नहीं, हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर हैं। तो खौफ ना खा, हम यहीं पर हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज आगे से जो आती है वो सुनी। लोग सवाल बड़े अजीब करते हैं, लोग सवाल बड़े अजीब करते हैं, मगर इसने जो सवाल किया वो बड़ा सबसे अजीब है। हाँ जी, लोगों के सवाल अभी भी यही है, ईद का गोश्त खाना चाहिए कि नहीं खाता? भाई साहब तुसी दसो, मैं तुसी आप ही हिसाब लाओ, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सवाल अभी भी उधर के उधर ही है। मगर जो इस दरोगा ने सवाल किया उसको गौर से सुनिए। ऐसा हो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? प्रेज गॉड, क्या हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। ऐसे सवाल करें, मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी?
میرے حالات کیسے بدلیں گے, میری مشکلات کیسے جائیں گی, میں کیسے صاحب اختیار ہو جاؤں گا, میں کیسے صاحب عزت ہو جاؤں گا, کیسے ممکن ہے؟ تو اسے کہا خدا ان پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. پریز گاڈ. ایمان لانے کے سبب سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے, نہ کہ شریعت کے اعمال سے. ایمان لانے کے سبب سے تیرے حالات بدل جائیں گے. اگر تو ایمان لائے گی تو نجات پائے گی. خداوند یسوع مسیح ناصری نے سنا کہ لازر مر گیا ہے. جب میرے مسیح نے سنا کہ لازر مر گیا ہے تو کہا ہو لازر کو دیکھنے چلے. خداوند یسوع مسیح اس کے گھر پہ کورن میں پہنچے. مریم بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح نے کہا رو نہیں, اب بھی وہ جی اٹھے گا. اور پھر مارتھا بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی خداوند یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح نے کہا اگر تو ایمان لائے تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. آؤ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جیسے اس کی قبر کی طرف چلے تو بتیرے لوگ اس کے پیچھے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کرتا کیا ہے, اور اس کے پیچھے ہو لیے. اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے قبر پر جا کے کہا پتھر کو ہٹاؤ. مارتھا ایک دم سے آگے آ گئی. نہ خداوند, کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو مارتھا تھی وہ بیوہ تھی اور 40 ایئرز کی تھی, 40 سال کی تھی. شمعون کوڑی کی بیوی تھی. اور کہنے لگی نہ خداوند ایسا نہ کرنا. آگے کھڑی ہو گئی. نہ خداوند ایسا نہ کرنا. لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کو چھدوا دیا. لوگ ہمیں باتیں کریں گے, لوگ تجھے دیکھنے آئے ہیں, بہت سے لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں. خداوند نہ ایسا نہ کرنا. اس میں سے تو اب اور عذر کیا پیش کرتی ہے, اس میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی. اوے یسودا یار او دی قبر چ بدبو سمجھ تو پار. کلام مقدس میں کیا لکھا؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا جب اس نے یہ بات کہی خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی, نہ ایسا نہ کرنا. یسوع مسیح ناصری نے اسے ایک دم سے پیچھے کیا, اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھایا, اسے پیچھے کہا مارتھا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. ہاللیلویا. اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. میری بہنوں اگر آپ اپنی زندگی میں خدا پر ایمان لائیں گے تو خدا کے جلال کو دیکھیں گے. بہنیں کہتی ہیں نماز پڑھ نہیں دے گی تو اور میں کی کرا, نماز پڑھ نہیں دے گی, مگر جب مشکل آتی ہے تو خدا کو بھول جاتے, جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو بھول جاتے, اور بہت سے ذریعے جو ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح ناصری سے دور لے جاتے ہیں. نہ راستی زندگیوں کے اندر راست بازی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے, راست بازی کی کوئی رائے نہیں ہے. بہت سی راہیں انسان کو سیدھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کے اختتام پر موت کی راہیں, ان کے اختتام پر موت کی راہیں ہیں. کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جان دے اندر وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پلوس کہتا ہے اور آگے کو میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے. ہاللیلویا. صرف میرے ہی نہیں بلکہ ان سبوں کے لیے جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. پریز گاڈ. جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. اگر متی کی انجیل دیکھیں تو جو مبارک بادیاں کیا لکھا جی, مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. راست بازی کے بھوکے اور راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. راست بازی کے بھوکے اور پیاسے وہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. وہ شیر و آسودہ ہوں گے جو راست بازی کے بھوکے ہیں. ہمیں خداوند کی راست بازی کو اپنی زندگی میں لینا ہے. وہ مردوں کو زندہ کرتا رہا, وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا رہا, لولے لنگڑے جس کے نام سے چھلانگے لگاتے تھے وہ ایک راست باز شخص تھا. پریز گاڈ. اور آپ نے کلام مقدس میں پڑھا کہ یوسف راست باز تھا. یوسف
اور مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. جو راست باز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے, اور سب سے میجر جو ہے یہ کوالٹی ہے, وہ بدنام کرنا نہیں چاہتے. اور جو راست باز نہیں ہوتے, بے شک جنیاں مرضی دعا کر لو, راست بازوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں پر الزام لگانے والے, الزام تراشی کرنے والے, اور انسانوں کا جو کردار کشی کرنے والے ہوتے ہیں. آمین. تو ضروری اس بات کو آپ اپنی زندگی میں لے کر جائیے, اپنی زندگی میں اپنے کردار کو پوزیٹیو کیجیے. یوسف راست باز تھا, اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, چپکے سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اس کی خواب میں آ کر اسے کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے آنے سے نہ ڈر, جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت ہے. دیکھ اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. کیا دے گا جی؟ نجات. نجات راست بازوں کا زیور ہے, نجات راست بازوں کا زیور ہے. اور راست بازی کے اندر جو ہے وہ قدرت ہے, راست بازی کے اندر مکاشفات ہیں. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو. بغیر راست بازی کے نعمتیں نہیں ملتی, بغیر راست بازی کے نعمتیں نہیں ملتی, بغیر راست بازی کے انسان جو ہے وہ خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے راست بازی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ناراستی کے تمام نظام, آپ کی روح کے خلاف جتنے بھی بندھن ہیں, جتنے بھی جوئے ہیں, آپ نے اپنی راست بازی کے بل بوتے پر وہ توڑنے. دعا کرنا راست بازی نہیں ہے, دعا کرنا راست بازی نہیں ہے, کلام رات دن پڑھ لینا راست بازی نہیں ہے. مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینا, مسیح کو پہن لینا. لکھا ہے یہ ہے میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جائے گا. پریز گاڈ. مسیح کو کھانا اور مسیح کو پینا اپنی زندگی میں, اور پھر اس کو ہضم کر لینا, اس کا نام راست بازی ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. زندہ آسمانی خدا آپ کو راست بازی کا زیور دے. اپنی آنکھیں بند کریں. آج آپ کو ایک نئی نعمت ملنے والی ہے, جس نعمت سے آپ بے خبر ہیں. میں نے خدا سے اور خدا کے آگے جھک کر خدا سے آپ لوگوں کے لیے نعمتوں کے لیے گزارش کی کہ خدا اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پر, خدا یسوع اپنے آسمان سے خدا یسوع وہ نعمتیں نازل فرما خدا جو ان کی زندگی میں خدا یسوع نہیں ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. جو کوئی اپنے لیے دعا کروانا چاہتا ہے اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے. میری بہن, میرے بھائی, آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کا روح قدس چاروں طرف سے. پریز گاڈ. جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ شیر و آسودہ, وہ ہولی اسپرٹ یسوع کے نام سے ان میری بہنوں پر برے کے لہو پہنچے, ان بھائیوں پر خدا تیرا ہاتھ سے. ہولی اسپرٹ ناس رکھا دنیا تے نیا آسرا لینا ہے. مینوں جو کچھ چاہیدا یسوع نوں کہنا ہے. ناس رکھا دنیا تے نیا آسرا لینا ہے. مینوں جو کچھ
چاہیدا یسو کہنا میں اودے جینا چاہنی جیویں چاہنا اج میرے نال تو بول خدا جیویں چاہنا اج میرے نال تو بول خدا جیویں چاہنا باپ میری بہنوں پر میرے بھائیوں پر جتنے تیرے سامنے اس وقت سجدہ پر سجود ہیں اور چکے ہیں ہم کھلے آسمان کے تلے زندہ آسمانی خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے لوگوں پر خدا یسوع تو ترس کھا اپنے لوگوں کو برکت دے اے خدا میں تیرے جلال کو ان کے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں خدا یسوع راجا اور خدا سورے پاک خدا تو مہربان ہو تو سچا اور زندہ ہے تو عادل اور منصف ہے تو خدا قدوس پاک اور معتبر خدا ہے خدا یسوع تیرا شکر ہو نہایت مہربان اور خدا یسوع کے خدا تیرا شکر ہو پریز گاڈ ہاللویا اے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان ساری بہنوں پر ان سارے بھائیوں پر برے کے لہو کو چاہتا ہوں ہاللویا خدا ان تیری شکر گزاری کرتا ہوں اب آپ تیرے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں اے خدا یسوع راجا تیری شکر گزاری کرتے ہیں میری جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں ان سبوں پر خدا یسوع برے کے لہو کو ڈال دیتے ہیں سب دعا کرے خدا یسوع کے او گلوری ٹو ہاللویا پریز گاڈ یسوع کے نام جو بہنیں دعا کروانا چاہتے ہیں پریز گاڈ یسوع پریز گاڈ ہاللویا او گلوری ٹو جیسس Yes,